من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ناصر ودليل بينا حتى وتسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك آمين. آل محمد. اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. ابو لکھتا ہے کہ کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. توجہ بابا، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں. مہربانی جناب. دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں. ایک گل میں ہور بھی کرے سا کہ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. ابو لکھتا ہے کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. توجہ بابا، مہربانی صحیح. میں شاہ جی قصیدے دی زمین کھڑا بڑھے نا اتنا ہی میں سوزی اٹھاونے تو دوترا قصیدے پڑھنے. یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. جی اچھا، یا علی کہہ کے مصلی پہ. اچھا پڑھ دے سو جناب خطبے دے ایک دو سطر پڑھ دے سو. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے. اب لکھتے ہیں ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. مہربانی بابا مہربانی. ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. اور پڑھنا ہوگا عقیدہ، پڑھنا ہوگا عقیدہ تو پھر کھول کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ کوئی پتہ تو لگے نا بھئی کیڑے پاسو کھڑا ہے. درجات بلند ہوئے. سید محسن نقوی دے مسید لکھا ہے نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی، اور پیے وہ کھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی. اندھا علاج ہے ہی کوئی نہ، شفا کی تو ملے. درجات بلند ہوئے باب غلام علی لنگا دے. وہ پڑھ دیان کہ ہجرت علی رات نبی کو ضرورت پائے گئی ہے کوٹھ دی. پیغمبر ایک بندے کو صدا میں کوئی کوٹھ لوڑے کو تیرے ہاتھ تلے ہے، ہو سکے قبلہ تُسا ایک کوٹھا دے ہو جے تُسا آنکھو تو میں تو کوئی تھے کتارہ لا دے ہوں. پیغمبر فرمائے نہیں اٹھ میں کوئی کو چاہی دے گھن سے قیمت نال پیسے دسا. ہوں جی میں سودا ہوئے باب غلام علی لگا 6-17 لکھے سنوا دے ہوں. انہوں نے لکھا نبی باہر آیا صاحب اٹھ منگائے، نبی باہر آیا صاحب اٹھ منگائے،
پوچھی اٹھ دی قیمت پیغمبر خدا ہے عرض کی تھی 200 گدم رب گواہ ہے جے آقا کو لوڑے کوئی لکھے دی جاہے تو سا قیمتی اٹھ دی 900 دیوہ ہے جی بابے بولے شاہ لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کوہ کے مال یتیمان داتے غڑ مسیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہوتے نفلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تھے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو بولیں یار فرض بھلائی بیٹھے ہوتے نفلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تھے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اگو لکھ دن کے 10 نہ کچھ بھولے نو وہی ایک ہی کیتی جاندے ہو توڑے ویڑے غزدے ہوئے ایک پرانی ربائی خلیفہ نظیر دیو میرے قصیدے دے موضوع نال میچ بھی کریں دی وہ سن گنو کہ اقرار کر کے خون پہ زبانیں بدل گئی اقرار کر کے خون پہ زبانیں بدل گئی بدلی نمازیں اور آزانیں بدل گئی اور دیندار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نظیر اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی مہربانی جناب مہربانی اگو لکھ دن کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خون کا منبر بھول گئے ماشاءاللہ پنڈال پورا ہو گیا اتو شاہ جی میں پڑھنے قصیدہ شیعہ علماء لکھا کہ مجمع سوا لکھ دائی کہ کچھ سنی بھائی آکھا کہ نہیں مجمع اٹھے ڈھیر آئی جنہا غدیر دے میدان چلان ہویا من کون تو مولا فہذا علی المولا کوئی تعداد دے ہوتے جھگڑا نہیں جو ہی گلتے بحث کی تھی ونجے کہیں تعداد تھوڑی کیوں لکھی کہیں زیادہ کیوں لکھی جی میں کہیں کچھ ثبوت پروف پہنچے ہر کہیں گلوں میں لکھی اگو جنہی کرانا لی گل ہو یہ ہے ایک سنی عالم دین لکھ دے وادے میں کوئی شیعہ نہ نہیں پتا جو شیعہ کیا لکھ دیں وہ دے جڑے نتیجے تے میں پہنچا ہوں نتیجہ یہ ہے کہ جنہ پلانا دے منبر تے دوہی میرا بلند تھا تے دوہاں دی پیشانی دے وچوں نور دی لائٹہ نکلی ہے دوہاں بھیراون دی پیشانی دے وچوں نور دی لائٹہ نکلی اور جنہ وستیاں تک وہ شوامہ وہ لائٹہ پہنچیاں انہاں وستیاں دے لوگاں اپنے کم چھوڑ دیتے وہی بھج پیتے آ کے غدیر دے میدان اکٹھے ہوئے تعداد مزید ود گئی علی مولا بن گئے پیغمبر دے دنیا تو ٹور ونجن دے بعد ایک اکٹھ ہویا وہ تو گزر ہویا جناب بلال دا جناب بلال پوچھا بھی کیا اکٹھے تھے کیا راشے تھے ایک بندے آکھا بھی ایسا ووٹ پہ کریں دے ہونی میں سر چاہ کے کچھ بندہ نہیں تھے بھی ملکی حالاتی میں بڑے کھڑے نہیں تھے ووٹ تھی ہوئے کوئی صورتحال سارے ملک دی میں بڑھ گئی جو راتی 1 بجے عدالتوں کو یہ کھل دیا وزیر اعظم تبدیل پہ تھے کہیں کو کوئی سمجھ نہیں آتی بھئی ہون حالات کیڑے روختے پہ وین گل سمجھ آتی بھئی وہ تو گزر ہویا جناب بلال دا تے جناب بلال پوچھا کیا راشی انہاں کا سا ووٹ پہ کریں دے کیوں ووٹ کریں دے پہ انہاں کہا جی غدیر دے میدان ہے تو ساں اپنا مولا بڑھایا ہے وہ سارا پروگرام بڑھ گئی بھئی سارا خلیفہ دے سارا مولا وکھرا ہوئے ایسا اکٹھ کر کے تے اپنا مولا پہ بڑھیں دے تے جناب بلال آکھا بھئی عقل کو ہاتھ مارو تو خدا دا حکم آئی تے رسول دا حکم آئی تے نبی دے حکم دے مطابق غدیر دے میدان چ مولا تو پیر علی بن گئے یہ ہن وقت کی ضرورت پائے گئی ہے تو اس بندے آکھا نہیں علی تو آدھا مولا ہے اسا اپنا مولا یہ ہن پہ بڑھیں دے اتھوں جناب بلال ٹورے تے پہنچے جناب ساسا بن سوہان کو بزرگ تا جانا دن بچے ڈھیر بیٹھے میں نے واسطے تعارف کرا ہوں میرے پیر علی دا صحابی کیونکہ پیغمبر دے صحابی ہیں جی میں رتبہ جناب سلیمان دے میرے پیر علی دے صحابی کو رتبہ جناب ساسا بن سوہان دے تے جناب ساسا نال جناب بلال وان کی گل کی تھی میں تو دیکھ آیا ہوں کوئی کٹھ ہو گیا ہے تو دن ایسا خلیفہ ہی وکھرا بنے سو تے مولا ہی وکھرا بنے سو میں پریشان ہاں جناب بلال اگر مسکرا پہ ہونا آکھ بے اگر وہ وکھرا مولا بنے نا انہیں بچ کو گھبراؤں والی گل تو ہے کوئی نہ دیکھا میں کو نہ اللہ تے اسے کٹ گھن جو جی تھا ووٹ پہ تھی نا تو میں کو خلیفہ دکھا اگر میں کو لگا وہ خلیفہ اس قابل ہے تو میں نے حیران کے تھے اپنا ووٹ ہی اسے کو پائی اس ٹھیک ہے جناب اتنے تک ہن ساری تمہید سمجھ آ گئی
اتھوں بابا میں پڑھنے قصیدہ جناب ساسا بن سوہان شاہ جی تے جناب بلال اکٹھے ہو کے اتھا پہنچنی اتھا سارا رش آئی پہلے تے ایک کونے دے وچ کھڑ کے تے جناب ساسا انہاں سارا کو ڈٹھا میرے کا کیڑا کیڑا ہی کٹھے چایا بیٹھ بس آخر تے میں دے دے انہاں دی دید بن رکی ایک بندے دے اسے نال تا گل کرنی ہے فرمائیں دے بین گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی بھائی جان تھوڑا جا اس کی آواز بتاؤ ان کو کھولو مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی بھائی جان تھوڑا جا سوزی والے مائک دا آواز بھی کھولو گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی نبی بات آمن والی نبی بات آمن والی تختہ بہمن والی ان دی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی آباد ہمیں بھائی یہ نہیں آخر تو یک زبان ہو کے نعرہ حیدری وہ بندہ کھڑائی راش دے اون جناب ساسا کو آکھا اکیٹھے ٹائم دی گل شروع کی تھی میں کو تو کوئی نشانی یاد نہیں تے جناب ساسا آکھا بے کرتے کو جو ساری گلہ بھول گئی ہیں میں کو تو ساری کہانی یاد ہے میں تے کو کوئی نشانی چلی نہ ہو سکے نشانی دے تے جناب ساسا پہ فرمائنے نبی دا آخری حج آئی حجاج دا ریلا سلامت راویں سلامت راویں مل کے بابا حیدری جناب ساسا پہ فرمائنے نبی دا آخری حج آئی حجاج دا ریلا نبی دا آخری حج آئی حجاج دا ریلا یاد کر واپس خومتے دوپہر دا ویلا یاد کر واپس گھومتے دوپہر دا ویلا ممبر پلان بنایا نبی خطبہ فرمایا ممبر پلان بنایا میں نے دیکھے خطبہ فرمایا کیا نبی آنکھیں یوں تھے کیا نبی آگے میرے ان چار خلیفے ان دی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی اے تا گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی آؤ جناب آؤ جی نہیں قصیدے میں ڈھیر سارے پڑھنے بس ایک ایک بار سن دیا اچھا ٹھیک ہے جناب اچھا انشاءاللہ بابا چلو پھر پڑھو بھائی نبی دا آخری حج آئی حجاج دا ریلا نبی دا آخری حج آئی حجاج دا ریلا یاد کر واپس خومتے دوپہر دا ویلا یاد کر واپس گھومتے دوپہر دا ویلا ممبر پلان بنایا نبی خطبہ فرمایا بابا میں نے دیکھے بنایا نبی خطبہ فرمایا کیا نبی آنکھیں یوں تھے کیا نبی آگے میرے ان چار خلیفے ان دی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی
تو گل کوئی نہیں ہوئی گل تو ہے دردی ہوئی آئی ہاں ہن نعرہ سنوا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت پنجل پاک سورخ نعرہ حیدر حیدری بڑی مہربانی سائیں کیا بات ہے جی نال نال کرسی تے بیٹھے ہوئے ساؤنڈ والے بھائی دادا نہیں تے اس دا مقصد ہے وہ قصیدہ تو جوڑ گیا ہے نا اس تو بدا شیر جی اوکھی داد نہیں اج پہلا موجزہ ڈٹھا ہے اس واسطے تو میں اگلا شیر ہی پڑھدا پہ ہو سکے کوئی ہور نشانی دے کوئی ہور نشانی دے میں کوئی نہیں جو کوئی گل یاد نہیں تو جواب دے جناب ساسا کے بتے کو او نشانی دے وہاں جڑی سن کے تے گھراتی نیندر بھی کوئی نہ آسی بھائی جان پوری توجہ اس بندے آکھ نشانی دے تو جناب ساسا پہ فرمائندن یاد کر سب تو پہلے مبارک تہمن لیتیاں بڑی مہربانی سائی حیدری یہ این پاسے بھائی کیمرے والے تو پچھا این پاسے کو نعرے تے پابندی لگی ہوئی حیدری جناب ساسا پہ فرمائندن یاد کر سب تو پہلے مبارک تیون نتیاں یاد کر ایک گل کرو پہلے مبارک تیون نتیاں علی دے ہاتھ چوم چوم کے خوشامت تیون کیتیاں علی دے ہاتھ چم چم کے خوشامت تیون من کیتیاں تے ہن پیا شور مچائندے خلیفہ ہور بنائندے تے ہن پیا شور مچیندے خلیفہ اور بڑیندے یاد کر خمدہ منظر یاد کر خمدہ منظر لکھاں دے مجمع اندر انج دی گل کوئی نہیں ہوئی اے دی گل کوئی نہیں ہوئی اے تا گل کوئی نہیں ہوئی گل تو ہے دردی ہوئی آئی پھر پڑھو چلو پھر پڑھو بھائی حیدری نیاز بھی آ گئی ہے تے بھائی اُنا دے پر پھر پڑھو تے اگر کہیں ہور مومن دی بھی حسرت ہوئے میں ذاکر کو نیاز دیونی ہے تو میری طرف کوئی اعتراض نہیں آ سکتا پھر پڑھو بھائی یاد کر سب تو پہلے مبارک تیون نتیاں یاد کر سب تو پہلے مبارک تیون نتیاں علی دے ہاتھ چوم چوم کے خوشامت تیون کیتیاں علی دے ہاتھ چوم چوم کے خوشامت تیون کیتیاں تے ہن پیا شور مچائندے خلیفہ ہور بنائندے تے ہن پیا شور مچیندے خلیفہ اور بڑیندے یاد کر خمدہ منظر یاد کر خمدہ منظر لکھاں دے مجمع اندر انج دی گل کوئی نہیں ہوئی اے دی گل کوئی نہیں ہوئی اے تا گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی ایک لمحے دی تمہید سن گے نو اتے وال ایک میں قصیدہ پڑھ سا بابا جی جی دوبارہ موڑ فرمائش بابے ہو رہے ہون بھائی خدا وہ ہے جو کائنات کا انتظام کرے خدا وہ ہے جو کائنات کا انتظام کرے میرا مولا علی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام اور شادی مرضی رکھ کرتا ہی کوئی پردہ رہو بیٹا میں ایک ہی پڑھتا رہا ہوں تو بل یہ تو گھر لگے ہوئے جن جڑے بادل پڑھنے لے بیٹھے ہاں بہرحال وہ میں شعر دوبارہ نہیں پڑھتا اون دے بدلے میں ایک بھی مصرع پڑھ سکتا ایک شعر اچھا بھائی یک زباں ہو کے نعرہ حیدری فرمائیں دے پین یاد کر سب تو پہلے مبارک تیون
کیتیاں علی دے چلو بزرگ دا حکم آئی خوشامت تیمن کیتیاں تے ہن بھی شور مچائندے خلیفہ ہور بنائندے تے ہن بھی شور مچائندے خلیفہ ہور بنائندے یاد کر قوم دا منظر یاد کر قوم دا منظر لکھاں دے مجمع اندر ان دی گل کوئی نہیں ہوئی یہ تے گل کوئی نہیں ہوئی یہ تے گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مہربانی صلاح سلامت رہو تورے ویڑے وزدے ہوئن ایک لمحے دی تمہید سن گنو تے تشریح دے ٹائم ہی بولے کرو اکٹھے نہ تھی گئے کرو آج تشریح دے ٹائم دو سزا کرو کہ میں ٹی وی آنگو دے دے ہو تے حاکم شام دے دربار دے 7 بندے اکٹھے تھی کے پہنچے 7 جنے اکٹھے تھی کے پہنچے انہوں نے بھی جو ایک بندے اگھاوت کے جرات کی تھی اس کا کہ حاکم کو آکھا کہ میں پریشان ہاں اس کا کیوں پریشان ہے اس کے خرچے ہون تک تو کریندہ رہے پیسہ تو لیندہ رہے تے اساں یہ 7 جنے ہونی بازار چ پیاں دے ہیں تے سن کے پیاں دے ہیں اس ٹائمی بازار دے وچ تذکرہ یا علی دے تے یا علی دے پتر دے تورا نا نشان ہے دے تورا نا نشانی کوئی نہیں مہربانی بابا مہربانی کچھ نیازاں اگلے قصیدہ واسطے بچا کے رکھا ہے ہاں میں حالے قصیدے ہور بھی پڑھنا ہاں پہلے موکی نہ ونجن نا میں پہلے آپ دسی ونجا میں نیازاں کوئی سیو کر باؤ بچا باؤ تورا نا نشانی اس کیا آکھا کوئی نہیں ہر جاتے تذکرہ یا علی دے تے یا علی دے پتران دے ہوں آکھے میں کیا کرا میں تو خرچہ ڈھیر کیتا ہے میں تو پیسہ لا سکتا ہے منہ میں لائے واہ واہ جو نہیں ہوئی تو میں کیا کرا اس آکھے واہ واہ ہو سکتی پیسے تو رکھ سارے ہاتھ دے ہوتے اسا 7 جنے پوری ریاست ٹر دے ہیں تو جتوں ساکو کوئی کوڑا شاعر لبھ دے اسا تے کوئی تھا ہی کے نہیں اکٹھے کر رہے ہیں تو اتھا ہی کریں ہیں جلسہ تاریخ کھڑا پڑ دا اسا اتھا ہی جلسہ کریں ہیں سارے کوڑے شاعر اکٹھے کریں ہیں انہوں کو منہ منگے پیسے دے سو تو انہوں کو اکسو سارا دیں تیرے پیو دارے دیں تعریفاں کریں تیرے قصیدے پڑھیں تے پورے شہر تیری واہ واہ ہو سی گالوں کو پسند آ گئی پچھلے پاس ایک بندہ بیٹھا یہ کرسی دے کھڑا تھی گیا ہو سکے حاکم صاحب گال انہاں دی سنی ہے تے گال میری سنی بن جتنا پیا پیسہ لاتے پیا کوڑے شاعر صد میں تے کو لکھ کے دینا مجمع کوئی نہ ہنسی مجمع نہیں آنا ہو سکے کیوں نہ ہنسی ہو سکے جنہاں کو تو پیا سرینا انہاں کو سنانا وہ نہیں آندے جو انہاں کو سنے سے تو سنانا لائی کلہ ہو سے ہو سکے کیا کراؤں گا کہ مشورہ میں نہیں جتنا اتنا پیسہ پیا لینا تے کوڑے شاعر پیا سرینا اگر کرنے مجمع اکٹھا انہاں سارے کوڑا کوئی ساری جا اعلانی کراچا شہر دے وچ انہاں چ ہک ذاکر علی دے ساری جا سلامت رہے بابا ہے علی انہاں چ ہک ذاکر علی دے ساری جا ہو سکے تے علی دا کیڑا ذاکر سڈا ہو سکے انہاں تے تا پیسہ پیا لینا تے علی دا ذاکر سڑن واسطے تے کو پیسہ لاون دی لوڑ ہی نہیں تیری دید نہیں پہ ذاکر تے شہر چ بیٹھے ہو سکے نہ چاہ ہو سکے ذاکر بھی ہے شاعر بھی ہے علی دا ملنگ بھی ہے حاکم آکھے نہ چاہوں آنکھوں دا نہ ہی بھی ابو منصور مظفر ابو منصور مظفر وہ پہلے تا گل باہے کے پیا سن دا ہے ابو منصور مظفر دا نام سن کے تے کھڑا تھے گئے ہو سکے تو ہوش دے وچ ہے تو دربار دے وچ رش لوا کے بندے میرے کو اکٹھے کرا کے تے سنیں دا علی دے ملنگ کو تے ابو منصور مظفر کو سنویں ہوش چھے جنہ او آ گیا اندے سامنے کھڑ سی کون اندے سامنے کون پڑھ سی وہ کہیں کو پڑھن نہیں دے ہو سکے میں ان کو پڑھاون واسطے پیسہ دینا میں تو کو سنویں دا پیا جو اسے دن آتے مجمع آسی پہلے میری پوری گل تو سن اعلان کریں ہیں یہ سارے کوڑے شاعر سڑے سوں نال ابو منصور مظفر کو دعوت ریسو جو تیرے دربار دے وچوں علی دا قصیدہ پڑھنا جنہ شہر دے وچ ابو منصور مظفر دا اعلان تھی سی تے ول تیرا دربار تے علی دا قصیدہ اتھے تے کھڑن دی جا ہی نہ مل سی
رش لگ ویسی لوگ ویسے اس کے سٹیج سیکٹری میں اپنا گھن کے آسا ان کو میں ساری ترتیب سمجھا رہے ہیں بھائی سارے نے انہوں کو پڑھاونا جنہوں کو پیسے لیتی کھڑے ہیں علی دے ذاکر صدواونا ہے مگر ان کو سارا نے بلہائی رہا سا تو ہی دے دھرانے تے میں دے دھرا سا جدہ دی ہو سی لہنا اس ٹائم میں سٹیج سیکٹری کو اشارہ کرے سا کہ ہون صد مار علی دے ذاکر انہوں ابو منصور مظفر اٹھ دا ودا ہو سی اگلا اشارہ میں موزن کو کرے سا وہ اٹھی کے اذان چلے سی جتنے علی علیہ آئے بیٹھے اس نے پریشان ہو سن کیونکہ جماعت کھڑی ہوئے سی انہوں کو پریشان رہے کہ تو میں خوش تھی سو سمجھ آن دی بھئی ایسا جشن منے سو ایسا خوشیاں کرے سو کسا مختصر بھائی جانو حاکم کوئی گل پسند آ گئی اسا کہ بجی میں تائیں صلاح بڑھائیے گل ایویں ٹھیک ہے جتنے پیسے چاہی دن گھن وائن تے اعلان کرا سڈو کوڑے شاعر جتو جتو لب دن دے انہوں کو منہ منگے پیسے دعوت ہو گئی ہیں دربار سج گیا جناب ابو منصور مظفر کو دعوت مل گئی بیٹھا دشمن دے دربار علی دا قصیدہ پڑھنا سارا تو پہلے دربار جناب ابو منصور مظفر پہنچ گئے انہاں بلہاری تا بجائے ٹائم تیرا وقت آسی اساں تے کو آپ اٹھے سو بہ گئے سارا نے کوڑے شاعر پڑھتے رہے جیویں کہ پیسے کدے ہیں شام دا ٹائم ہویا یہ سارا دے دھرے انہاں بڑے لمبے ٹائم لیتے انہوں نے پہنچ گیا لہن تے یہ اشارہ کیتا سٹیج سیکٹری کو جیویں ترتیب بڑائی ہاسے دی ڈھلن تے پہنچ گئے ہوں سڈ مار علی دے ذاکر کو ان کو آکھا آتے پڑھ علی دا قصیدہ جے کر آکھو جیویں سٹیج سیکٹری کھڑ کے میرے پیر علی دے ذاکر دا اعلان کیتا ہے دور بیٹھے نا جناب ابو منصور مظفر جیویں سٹیج سیکٹری اعلان کیتا ہے تو پیر علی دے ذاکر کو سڈے میں تو کو سادی سوزیاں دے نال سنوائی بنیا ہوں آکھا یا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لے یا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لے ذکر علی دا تو کر لے یا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لے ذکر علی دا اچھا تو کر لے وقت ملنگ جی تھوڑا ہے مجمع بیٹھا سوڑا ہے اگے ہون ساری تے جماعت ہونی ہے سلامت رہے بھائی بڑی مہربانی سائیں میں شعر پڑھتا تو اپنے مجمع کو دے دے روائے جو 21 رخی سن دیں اعلان آئی اعلان سن کے میرے بادشاہ دا ذاکر پہنچا منبر تے لیکن لوگوں دی دید ہے سورج دے پاسے ہن ملنگ بھی دیٹھے سورج دے پاسے تے پہلا قصیدہ چا بڑھے سورج آج میں لہن ننیسا لاہ سے تاکل چڑھن ننیسا اب آپ رہنے بھائی حیدری یک زباں ہو کے نعرہ حیدری مہربانی قبلہ پھر سنیں سورج آج میں لاہ سے تاکل چڑھن ننیسا سورج آکھیا رج کے پڑھ تو انہ دا میں جگر جلیسا خوف نہ کرتے نہ گھبرا روئے ہیں نوکر زہرا بولے بابا سلامت راہ میں خوف نہ کرتے نہ گھبرا روئے ہیں نوکر زہرا خوف نہ کرتے نہ گھبرا روئے ہیں نوکر زہرا میرے لہن دا فکر نہ کر رج کے ذکر علی دا کر تیرے ہی اشارے اتے رات ہوئی ہے تو آگ سے تو نہیں لاسی حیدری بڑی مہربانی سائیں آنکھوں تائیں دا اگلا شعری پڑھ لوں ایک جنگ تھو اچھا سارے پڑھ دیں جناب اچھا ٹھیک ہے جناب جلدی قصیدے پڑھ دیا جو مجمع ہون جذباتی تھی گیا ایک جنگ تو پیولدی آئی سرکار محمد فوج ایک وسطی دے باروں دو بزرگ اکٹھے تھی گئے تے ایک بزرگ نال آلے کو آکھے یار میری تو مجبوری ہے میں تو ٹور نہیں سکتا دیکھا تو 2 قدم چاہ سرکار محمد مصطفیٰ دی فوج پہ ویندی ہے انہیں پتہ کر دیکھا علی ہے یا کوئی نہیں ہو سکے تو ہی بادشاہ علی گل نہ کریں میں ایک کوئی پوچھن والی گل ہے انہیں علی ہے تے جی دے گھر والے ویندے
اگر علی نہ ہوئے آئے تک جیندے نہ نس دے سارے اتھے مارے گئے ہوئے نا انہاں علی ہے تائیں جیندے گھر والے میں بابا ایک جنگ جو واپس واللہ ہے بڑی بے نیازی دے نالوں سا اپنے گھر علی دے سامنے گٹھڑی رکھی نہیں مال غنیمت علی گٹھڑی سڑ چھوڑی اس کے ہر جنگ تے تیرا اعتراض آئی گھر علی کو پیاد ہے تمہیں کو آدیاں میں تو لڑدا نہ ہے اس جنگ جتا میں اس انداز دا لڑا اس کے میں نال کرسی تے بیٹھا تے مال غنیمتی تو گھن بیٹھی بھائی جنو گٹھڑی کو ٹچ بھی نہیں کیتا ای مجاہد دے پاسے دے کے پیا دیے جان دی آجے نا جنگ جو ہے لڑانو والا نہیں تیرا منہ ہے ایک تلے رکھ سلامت راوے حیدری پھر پڑھو بھائی جان دی لڑان والا اچھا بھول گئے اپنے در تے کھڑی کے بیوی نوما سجیا تو ہے ایڈا میں تیرو بنپا کرسا آج میں گال صفا ایڈا میں تیرو بنپا بابا توجہ آج میں گال صفا مکرن مول نہ دے سا میں سچی گال کرے سا میں اے تو میرے مولا دی خیرات ہونی ہے اے علی دا صدقہ ہے چنگی گال مننی چنگی گال مننی صدا سلامت رہو بس اور آخر دے ایک قصیدہ صحیح منظور دا سن گنو جو تے میں ایک رو وین پڑھ دے سا کیونکہ اگے بھی ونجنا ہے ایک رو جاتے حاضری دیونی اچھا انشاءاللہ پڑھوں اگلا قصیدہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے اور ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغض کا دھبہ ہے محراب نہیں ہے تو سب تھوڑا تھوڑے آگے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں پچھلے مومن دھوپتے آ گئے تو تھوڑا تھوڑا قریب تھی نزدیک تھی جو اچھانتے آ بنیں آ بنیں بابا آ بنیں تو ساؤنڈ اور چھانتے تھی تو سب آگے آ بنیں تھوڑی میں جاہی بنائی ہوتے واتی تو سب آگے نہیں بھی آندے یا 2 فٹ آگے آ بنیں تو یا 2 فٹ پیچھا لگے بنیں پڑھوں قصیدہ واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولی تے ابن ولی دا پڑھدا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا بھائی کیمرے والے قابو تھی وے ہن میں سائیں منظور دا قصیدہ پڑھ لے چنگی گل مننی شریفاں دا اصول 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 بھائی میرے دیکھو چنگی گل مننی شریفاں دا اصول چنگی گل مننی شریفاں دا اصول چنگی گل مننی بچے کھڑے دے آؤ تے نال نال قصیدہ ہی سن دے آؤ گل مننی شریفاں دا اصول چنگی گل مننی شریفاں دا اصول میں تا نہیں آکھیا رسول میں تا نہیں آکھیا رسول جگتے حلال دا سجاونے اگر تم علی علی کر جگتے حلال دا سجاونے اگر بولے بھائی بولے علی کر جگتے حلال دا سجاونے اگر تم علی علی کر جگتے حلال دا سجاونے اگر تم علی علی کر جگتے حلال دا بابا کیوں اگر تم علی علی کر چھڑ کے علی نو بندہ ہوئے دا ہے لانتی چھڑ کے علی نو بندہ ہوئے دا ہے لانتی چنگارہ سے مان لے تو صحیح منظور دی چنگارہ سے مان لے تو صحیح منظور دی عزت جو وقت نبھاونے اگر تم علی علی کر عزت جو وقت نبھاونے اگر تم علی علی کر شاہ جی حیدری اہل سنت بھائیاں دی کتاب ہے جڑے سنی بھائی آئے بیٹھے انہوں کو کھائے بھائی یہ شعر آج دی مجلس دا تحفہ سمجھ کے تے نال گھدی ویسا اس دے وچوں پوری دی پوری روایت چاہ کے
تے سائیں منظور ہی کے مصر فٹ کر دیتی ہے وہی مصرہ پیا پڑھدا شیعہ کولو نہیں سنیا تمہیں سنے شیعہ کولو نہیں سنیا تمہیں سنے ایک دن عمر نو پتر کے دسیا ایک دن عمر نو پتر کے دسیا بابا میں کو ایلی دے پتر نے آکھیا بابا میں کو علی دے پتر نے آکھیا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا پتہ ہی بھی پتر تو ایک غلام دا سن کے گل فوراً مرحبا بولیا سن کے گل فوراً مرحبا بولیا کفن چ رکھن جاؤ نہ تو لکھا لیا کفن چ رکھن جاؤ نہ تو لکھا لیا ہمارا بک بارے چ جاوڑی اگر تو بھی علی علی عمر کو قبر چ جاوڑی اگر تمہیں علی علی کر سلامت رہو بھائی حیدری آباد رہو بھائی آنکھوں تو ایک آخری شعر وہی پڑھ دے یک زباں ہو کے نعرہ حیدری اس شعر وچ میں جھگڑا مقامنا ہے اس شہر وچ میں جھگڑا مقامنا ہے تینوں بھی منانا تیرے پیو نو بھی مناونا ہے تینوں بھی منانا تیرے پیو نو بھی مناونا ہے آدم دے وانگو جے بھی چھوڑا تے مقامنا ہے آدم دے وانگو جے بھی چھوڑا تے مقامنا ہے عیسیٰ وانگو سونی تجھے فلکا تے جاونا ہے عیسیٰ وانگو سولی تجھے فلکا تے جاونا ہے یونس دے وانگ جے تجھے دنوں بچاونا ہے یونس دے وانگ جے تو جند نو بچاونا ہے اس نالو ودھ کی قصیدہ میں سناونا ہے اس نالو ود کی قصیدہ میں سناونا ہے نو دے وانگو بیڑا کندھی لاونا ہے اگر تم بھی علی علی نو دے وانگو بیڑا کندھی لاونا ہے اگر تمہیں علی علی کر بس بند کرو دوبارہ پھر پڑھ دو اچھا جناب پیر ہونا دا حکم بلا پڑھو چلو پھر پڑھا لگے آئیں اس شعر وچ میں جھگڑا مقامنا ہے اس شہر وچ میں جھگڑا مقامنا ہے تینوں بھی منانا تیرے پیو نو بھی مناونا ہے تینوں بھی منانا تیرے پیو نو بھی مناونا ہے آدم دے وانگو جے بھی چھوڑا تے مقامنا ہے آدم دے وانگو جے بھی چھوڑا تے مقامنا ہے عیسیٰ وانگو سونی تجھے فلکا تے جاونا ہے عیسیٰ وانگو سولی تجھے فلکا تے جاونا ہے یونس دے وانگ جے تجھے دنوں بچاونا ہے یونس دے وانگ جے تو جند نو بچاونا ہے اس نالو ودھ کی قصیدہ میں سناونا ہے اس نالو ود کی قصیدہ میں سناونا ہے نو دے وانگو بیڑا کندھی لاونا ہے اگر تو بھی علی علی کر نو دے وانگو بیڑا کندھی لاونا ہے اگر تمہیں علی علی کر میں زیور دکھ پاک بی بی دے پڑھ اچھا ٹھیک بڑی سینڈ دے چلو میرا تو ذہن کچھ ہو رہا ہی بھائی ہونا دن کے جتنے دکھ بھی پڑھو وہ بی بی دی غربت پڑھو جڑی بابا دی شہادت دے بعد رو رو کیا دیے بابا اجا تو تواڈی قبر دی مٹی دا رنگ ہی تبدیل نہیں ہویا دھی جھڑکا ودی جھلیں دی اور جڑی سین رو رو کیا دیے بابا تواڈے بعد جتنے دکھ تواڈی دھی تے آئے نا اگر پہاڑوں تے آویں نہ ریزہ ریزہ ہو وجنا اگر دنوں تے آویں نہ راتی تبدیل ہو وجنا ختم ہو گئی مجلس بند بھی پڑھ دو میرے پیو دا تخت سنبھال بھی دھائی تے قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھی آئیوں دے منباروں تے جھٹلا صدقے تھی ماں اچھا بابا اچھا بابا تمہاری پھول کی سن قبول ہو گئے سلامت رہو میں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھی آئیوں دے منباروں تے جھٹلا سلامت رہو اس علاقے والے بی بی ایک گل ہور بھی کیتی ہے جھٹلا
جتنے سید بیٹھے ہو معافی دیوائے بابا آؤ کے لفظ بی بی آدھیے قتل حسین تے قید زینب دے تے میرے سامنے مہرا لا نہیں او میرے پتر کٹھے میں صاحب ایسا میری دھی بازار لولا ماتم دی تیاری کرو مرثیہ پڑھتا رولا زیادہ طویل نہیں میں قصیدے زیادہ پڑھ گیا بابا جی کیوں ہے آج تک پھوڑیاں بچھی ہوئی ہیں یہ کیوں میری قوم دے چھوٹے چھوٹے بچے پھوڑی تے بہے کے رون دے پائیں جیڑی حالت مسلمانہ کیتی ہے نا منگن تو پہلے مر گئی ہوئے میں صدقے تھی پہوں بھائی جان میں آکھے کہ کیوں آج تک یہ پھوڑیاں بچھی ہوئی ہیں ایک کیوں مومن پہ قرلان دیں جے تو مکان دیونا چاہنا ہے میں سیادہ تیرا مہمانا میں پہلا ڈوک تری جھولی تک پہنچے نہ بعد پیو دے نہ لٹیں دے گھر بطول دا چٹے دی کنا جلیں دے در بطول دا صدقے گھر بطول دا خیر بھائی بسم اللہ جوانی مانے وال پڑی نہ بعد پیو دے نہ لٹیں دے گھر بطول دا چٹے دی کنا جلیں دے در بطول دا ارمان کھڑا پڑتا لٹیں دے گھر بطول دا چٹے دی کنا جلیں دے در بطول دا وچ مدینے بی پور ہوئے دنا خالی میری شہر کو بھلیں دنا کوئی کولے 18 سالہ وچ ضعیف ہو گئی بطول بسم اللہ ہاتھ نہ بدو بابا وال پڑے نہ بعد پیو دینا لٹیں دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلیں دے در بطول دا بعد پیو دینا لٹیں دے گھر بطول آباد رہے مجمع دے وچ خصوصاً جتنے سید بیٹھے ہو معافی روائے میں کو نہیں پتا جو سید کتنے بیٹھے انہوں نے تمہیں پہلے معافی پہ مانگتا جو لفظ آؤ کھین بابا پرانے ذاکر پڑھ دے ان کہ بی بی دربار چو خالی والا ہی تے جنہ حسین آکے اپنی مسنت تے بیٹھی ہے تے دھیاں ماں کو سنجاتا ہی نہیں میں انج نہیں پردہ مزید پردے دے نال گزرا ہوئے بھائی جان وڈی دی سامنے آ بیٹھی ہے تے ڈٹھی ماں دی حالت انہیں ہاتھ جوڑ کے سوال کی تے اماں گئی تو پیو دے ممبر دے سامنے ہمیں اماں گھنٹے تے 4 گزرن اماں میں کوئی رساؤ تواری حالت کہیں بڑھائی ہے رونی میری سیر تے دھی کو جواب ریتے بابے دے ممبر اگو میں جھڑکا دھالایا حق مگن گئی ہمیں میں خالی والائی روکن یار خیر بھائی جی بسم اللہ تیری پھوڑی بھی چھائی قبول ہوئے بابے دے ممبر اگو میں جھڑکا دھالایا حق مگن گئی ہمیں میں خالی والایا تھوڑا پورسا دیتے خیر بھائی میں کو بزرگ اجازت دے سن میں پہلے تک کوئی ایک روایت سنے نا تے اس روایت دا سہارا گھن کے بین پڑھ سکتا اچھا بابا کوئی جلدی نہیں میں پڑھ دا بیان کہ بی بی خالی والا ہی اگو وڈی بھی سوال کی تے اماں تواری حالت ہی واسطے بڑی ہے جو حق نہیں ملا بی بی آدھی ہے میری بھی اس دے علاوہ ڈھیر سارے دردن جڑے تری ماں کو کھا گئے اماں کہڑے دردن بی بی آدھی ہے میں ویندیاں ہے میرا بابا میری تعظیم واسطے اٹھ کر دائی زینب تے کو کیڑا حال لے وہاں آج میں کو کئی گھنٹے کھڑا یا نے اماں آج کیا ہویا ہے بی بی آدھی آج جو میں گئی آتے میری ٹھترائے سو کرسی آتے لوگ بیٹھے رہے اور میں کھڑی رہی اور دے رہے گئے اس کو بڑا مصائب کیا پڑھا جی بسم اللہ جوانی مانے وال پڑھی نہ ترائے سو کرسی آتے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور دے رہے گئے معافی لے میں اگلے لفظوں کے اور میں کھڑی رہی اور دے رہے گئے نہیں میراث نبیوں دی اکھیں دے رہے گئے خاص کے میں تو سنہ دے او پڑے دے
بی آدھی میری سنت پرزے کی تیرے میں کی میں نہ رہو. بس بھائی جان آخری دو بین میری سین سن مارے آلیا میں کو اے رسا میرے دوہے گواہ کن گئے میں کو رسا میرے پوتر کن گئے میرا حسن کن گئے اما حسن سامنے بیٹھا رہوں نہیں بی بی آدھی جلدی کر میرے پوتر کو ساتھ میں پوتر دا متھا چومنے بھائی جان بی بی کئی بار پوتر دی پیشانی چومی اگو ولی دی ہاتھ جوڑن تے سوال کی تے اما ولی تا دربار دے وچو خالی ہے اما میں کو ایڈا ساؤ بار بار حسن دی پیشانی کو چوم دے ہو رونی میری سین تے دھی کو جواب دیتا ہے حسن دے جنازے تے میں تیر دے کھایا اس دا کربلا دے وچ شبیر دے حسن دے تاڑ بھائی چھوڑنے میں ممبر یا آخری میں پڑھا اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ول پڑھنا حسن دے جنازے تے میں تیر دے کھایا اس دا کربلا دے وچ شبیر دے کھایا حسن دے جنازے آباد رہے تیر دے کھایا بس بابا آخری لائن ہن بی بی سن مارے آلیا میں کوئی رسا میرا کربلا دا مسافر کن گے میرا حسین کن گے آدھی اممہ حسین سامنے بیٹھا رہوں دے میری حسین فرمائے جلدی کر میرے پوتر کو ساجر میں کوئی منظر دیکھ رہی ہوں میں حسین دا گل چوم دیا راوی لکھ دن بی بی کئی بار پوتر دا گل چومائے وقت دھی دل نامے سد مارے میری دھی قریبا میں تیرا سر چومنے ول بی بی دھی دا سر چومائے میری آلی حسین ہاتھ جوڑن تے سوال کی تے اما ولے تا دربار دے وچو خالی ہے اما میں کوئی رساؤ حسین دا گل کی چوم دے ہو اما میرا سر کی چوم دے ہو رونی میری حسین تے دھی کو جواب ریتے شمیر کو میں گل ہی دے تے بہدہ دے کھایا نیز نال بھرتا تے نہ لہدہ دے کھایا شمیر کو میں گل ہی دے تے بہدہ دے کھایا